بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ جب سے نواز شریف کے ویزے کی درخواست مسترد ہوئی ہے، ملک میں بھوچال آیا ہوا ہے، سیاسی حلقوں میں تلا تم برپا ہے، حکمران جماعت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ کہیں نواز شریف واپس تو نہیں آ رہے۔ لیکن جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ نواز شریف نے ویزا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے تو حکومت کی جان میں کچھ جان آئی ہے کہ فی الحال کوئی خطرہ نہیں۔ تو حکومتی مشیران اور وزراء کو کم از کم یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ کھل کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر سکے۔ حکومت نواز شریف کو واپس لانے کی خواہش مند ہوتی تو خان صاحب کل جا کر نواز شریف کو واپس لے آتے، یا عالمی عدالت میں نواز شریف کی واپسی کا مقدمہ قائم کر چکے ہوتے۔ تو ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ حکومت نے نواز شریف کی واپسی کے لیے کبھی بھی کوئی بھی قانونی راستہ اختیار نہیں کیا۔ ہاں صاحب اعلانات تو بہت کرتے رہے کہ جائیں گے اور جا کے لے آئیں گے، لیکن اگر لانا ہوتا تو پھر بھیجا کیوں جاتا؟ اب نواز شریف بھی بضد ہے اور واپسی کے خواہش مند ہے، لیکن ان کی فیملی نہیں مان رہی۔ قانونی ماہرین کے مطابق نواز شریف کے پاس لندن میں قیام کے اتنے قانونی جواز موجود ہیں کہ نواز شریف اگر چاہے تو زندگی بھر لندن میں رہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات وہ چاہتے ہی نہیں۔ ان کا ارادہ لندن میں زیادہ دیر قیام کا ہے ہی نہیں۔ نواز شریف کے ویزا میں توسیع کی درخواست مسترد ہونے کا حکومت اس حد تک تو فائدہ اٹھا رہی ہے کہ دیگر ایشوز کو پیچھے ڈال دیا جائے۔ بہت سارے ہاٹ ایشوز تھے جن میں امریکی صدر کا انتظار بھی تھا، یعنی ان کا فون کا انتظار بھی تھا۔ اب حال یہ ہے کہ نواز شریف کی تقریر پر عدالتوں سے پابندی لگوانے والی حکومت دن رات نواز شریف نواز شریف نواز شریف کر رہی ہے۔ جب نواز شریف کی تقریر نشر کرنے کی اجازت نہیں تو پھر ویزے کا رولا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ رولا کیوں ڈالا ہوا ہے؟ یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک معمول کا عمل ہے، لیکن ظاہر کرنے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے نواز شریف کوئی الیکشن ہار گئے ہیں اور ویزے میں اگر توسیع نہیں ہوئی تو یہ خان صاحب کی حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہے، تو اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بقول شہباز شریف ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ثابت کر سکی۔ اب نواز شریف کو تو چھوڑیں، جو پاکستان میں ہیں جن پر کرپشن کے ان سے بھی زیادہ الزامات تھے، ان کے خلاف بھی کبھی کچھ ثابت ہوا تو مسلم لیگ نون کو چھوڑیں، پیپل پارٹی یعنی آصف علی زرداری اور ان سمیت بہت سے سیاستدان، ان پر بھی درجنوں الزامات ہیں۔ تو حکومت کسی سیاستدان سے، کسی سیاسی لیڈر سے ایک پائی بھی نہیں نکال سکی۔ اگر ہے تو ریکارڈ پہ بتائے، تو ماننا پڑے گا کہ نہ نواز شریف کے بغیر حکومت چلتی ہے نہ سیاست چلتی ہے۔ اتنا تو عوام نے نواز شریف کو یاد نہیں کیا ہوگا جتنا حکومت انہیں یاد دلاتی رہتی ہے۔ اب جو امریکی صدر کے فون کے انتظار میں مرے جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی بھڑاس نواز شریف پر نکال رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور حکمران جماعت کے لوگ آمنے سامنے ہیں۔ اب مریم نواز نے اس پر ٹویٹ کیا کہ ویزا ایشوز پر اوپر سے لے کر نیچے تک حکومتی عہدیداروں کی چھلانگیں اس بات کی علامت ہے کہ نواز شریف کس بری طرح ان کے اعصاب پر سوار ہے، اور حکمران جماعت نواز شریف سے ذہنی طور پر شکست کھا چکی ہے۔ مریم لکھتی ہے کہ اس حکومت کو معلوم ہے نواز شریف نہ صرف پاکستان کا حال بلکہ مستقبل بھی ہے، اور نواز شریف کی صورت میں ان کو دیوار پر لکھی ہوئی شکست نظر آ رہی ہے، جس کو باقی تو شاید بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہ آج پڑھ رہے ہیں۔ کسی کا قد کاٹ کم کرنے کی کوشش سے بونے قدابر نہیں ہو سکتے۔ تو مریم نواز نے اپنے والد کی بیماری پر حکومت کی جانب سے جو تنقید کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں اس کا جواب دیا ہے، لیکن حکومت کہاں پیچھے رہنے والی ہے؟ ڈاکٹر شہباز گل وہ بھی میدان میں آ گیا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ دنیا کا کون سا وزیر اعظم ہے جو ہر روز نیب کی پیشیاں بھگتتا رہا؟ یہ بھی بتا دیجئے کہ دنیا کا وہ کون سا وزیر اعظم ہے جس نے اس بے دردی سے ملک کو لوٹا، جس کی بیٹی نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور پھر اربوں روپے کی پراپرٹی نکلی۔ دنیا کا کون سا وزیر اعظم ہے جس کو جیل ہوئی اور وہ اپنی عوام سے جھوٹ بول کے بیماری کا اور وہ باہر بھاگ گیا؟ دنیا کا کون سا وزیر اعظم ہے جو اپنے ملک کے خلاف باتیں کرتا ہے؟ شرم تو آئی ہوگی ویسے میاں صاحب کو کہ جس ملک سے دولت لوٹ کے وہ برطانیہ لے کے گئے اور برطانیہ کو اپنا گھر بنایا، آج انہوں نے ویزا دینے سے انکار کیا۔ اب قانونی ماہرین کے مطابق برطانیہ میں ویزے کی توسیع کے لیے ہوم آفس سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور اس میں اعتراضات کا لگنا ایک روٹین کا عمل ہے۔
99% لوگوں کا پہلی دفعہ ویزا ایکسیپٹ نہیں ہوتا، یعنی ایکسٹینشن نہیں ہوتی، اعتراضات لگائے جاتے ہیں، یہ ایک فارمیلٹی ہے۔ اعتراضات دور کرنے کے بعد دوبارہ اپلیکیشن دی جا سکتی ہے۔ اگر پھر بھی کام نہ بنے اور کوئی بہت بڑا پرابلم نکل آئے تو پھر لیگلی آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ اب نواز شریف کے بچے بھی برٹش نیشنل ہیں، وہ اپنے والد کے لیے نیا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو قانونی ماہرین کے مطابق درجنوں صورتیں ایسی ہیں جس سے نواز شریف برطانیہ میں قیام کر سکتے ہیں، لیکن حکومت اور اس کا حامی میڈیا یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کرتا رہا ہے کہ برطانیہ نواز شریف کو نکال رہا ہے، لیکن یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ نواز شریف نہ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں، نہ ہی مستقبل قریب میں برطانیہ سے ان کی واپسی کا کوئی امکان ہے، باوجود اس کے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں الیکشن کا ماحول بننے تک لندن میں قیام کی درخواست کی گئی ہے۔ تو بڑی خبر یہ بھی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا ٹیلی فون ابھی تک نہیں آیا۔ امریکی صدر کے ٹیلی فون کا وزیر اعظم ہاؤس میں انتظار کیا جا رہا ہے۔ عملہ ہائی الرٹ ہے کہ کسی بھی وقت کال آ سکتی ہے۔ لینڈ لائن، ہاٹ لائن، سب فون بار بار چیک کر لیے گئے ہیں کہ کہیں کوئی خرابی تو نہیں، یہ نہ ہو کال آئے اور مس ہو جائے۔ تو اس وقت سب سے بڑا اور سب سے اہم کام یہی ہے کہ امریکی صدر کا فون کب آئے گا۔ ہاں صاحب بھی ذرا احتیاط فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود رہے۔ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم پنجاب عثمان بزدار نے اپنی 2 وکٹیں خود ہی اڑا دی ہیں، ان کا تبدیلی پروگرام جاری ہے۔ اب خان صاحب کے نعرہ تبدیلی پر کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہیں، جو ہر دوسرے یا تیسرے مہینے یا تو ایک آدھ وزیر کی وزارت پر ہاتھ صاف کر دیتے ہیں، یا پھر کسی ڈی آئی جی، آئی جی یا بیوروکریٹ کو ادھر کر دیتے ہیں، لیکن یہ کام اپنی خواہش کے تابع ہو کر کرتے ہیں، مرضی سے نہیں کرتے، مرضی صرف خان صاحب کی چلتی۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اور اون چودھری، جن سے وہ جان چھڑانا چاہتے تھے، ان سے انہوں نے جان چھڑا لی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور وزیر اعظم سے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی شکایتیں لگائیں، اور یہ بھی بتایا کہ عثمان بزدار نے انہیں خود کہا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں، واضح طریقے سے جا کر پی ایس 38 میں احسن سلیم بریار کے الیکشن پر فوکس کرے، لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ تو کیا ان کی فراغت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے؟ تو خان صاحب نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ انہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان واپس کر دی جائے۔ اس نے پی پی 38 میں بڑا کام کیا ہے، اور اس کے سیاسی مخالفین بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ الیکشن مینیج کروانے والوں میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان سر فہرست تھی، تو ہم انہیں کسی محکمے میں یہاں ایڈوائزر لگا لیں گے۔ تو بزدار صاحب نے فرمایا کہ اون چودھری کا کیا کرنا ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ جہانگیر ترین گروپ میں شامل تھے، کیا انہیں بھی وفاق کے پاس واپس بھیج دیا جائے؟ خان صاحب انہیں اپنے پاس رکھ لیں؟ تو خان صاحب نے جواب دیا کہ فی الحال ان کو فارغ کر دیں، اگر وہ جہانگیر ترین کے خلاف بیان دینے کو تیار ہو جس طرح نذیر چوہان نے دیا تو پھر دیکھیں گے۔ تو اون چودھری کو اس کی بھنک پڑ گئی کہ انہیں فارغ کر دیا جائے گا۔ اب خان صاحب بھی کافی عرصے سے اون چودھری کا فون نہیں اٹھاتے یا واٹس ایپ میسج کا جواب نہیں دیتے، تو اون چودھری نے استعفیٰ لکھ کر پہلے سے جیب میں رکھ لیا۔ جب ان سے استعفیٰ مانگا گیا تو انہوں نے جیب سے نکال کر ٹیبل پر دے مارا۔ تو ذرائع کے مطابق عثمان بزدار نے فیاض الحسن چوہان کی وہاں بڑی تعریفیں کی، اور خان صاحب کو بتایا کہ فیاض چوہان نے اپنا جو کام ہے یا اپنے ہم نذیر چوہان کو جہانگیر ترین گروپ سے توڑ لیا ہے، تو یہ بہت بڑا کام کیا فیاض چوہان نے۔ تو خان صاحب نے بھی بڑی تعریف کی کہ ہاں فیاض چوہان اچھا آدمی ہے اور اس نے بڑا کام کیا ہے، اور جہانگیر ترین کا کام بندہ توڑ کے جہانگیر ترین گروپ کو تو بالکل نکیل ڈال دی اس نے، جس پر فیاض الحسن چوہان کو پنجاب میں اطلاعات کی وزارت پر واپس لینے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اب چونکہ خان صاحب کا آرڈر ہے کہ فیاض الحسن چوہان کو بنا دیں، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی جگہ پہ لگا دیں، تو ان کو یہ وزارت مل رہی ہے، جبکہ اسد کھوکھر جس کو اس سے پہلے وزارت سے خود فارغ کیا تھا عثمان بزدار صاحب نے، انہیں دوبارہ وزیر بننے کی منظوری دے دی، انہیں ان کی وزارت بھی واپس لے لی ہے، وہ پہلے وزیر رہ چکے ہیں، تو ان کی وزارت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تو عثمان بزدار کا اسلام آباد مشن رہا ہے کامیاب، جبکہ ایک بار پھر آئی جی پنجاب کو تبدیل کرنے کی بات بھی ہوئی۔
انعام غنی پہلے آئی جی ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے دور میں تقریباً 6 ماہ مکمل کر لیے، تو فی الحال انہیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پنجاب میں جو پچھلے دنوں 3-4 بڑے کیسز ہوئے ہیں اور اب رحیم یار خان والا معاملہ ہے، تو اس پر پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان تو اٹھ گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جلد یا بدیر تبدیل کیے جائیں گے، لیکن پولیس اور بیوروکریسی کی تبدیلی کے حوالے سے لسٹ پر آئندہ ملاقات میں فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک معاون خصوصی ہوا فارغ، دوسرا مشیر فارغ ہوا ہے، 2 کو مل گئی وزارتیں۔ تو ضلع الہی کے دربار سے بزدار صاحب خالی ہاتھ نہیں لوٹے۔ عثمان بزدار نے اسلام آباد مشن کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد واپسی میں دونوں کو بلایا، یعنی لاہور میں ڈاکٹر فضل اللہ شیخوان کو اور اون چودھری کو، اور اون چودھری کے مطابق ان سے باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ جہانگیر ترین کا ساتھ چھوڑ دیں، جہانگیر ترین گروپ کا ساتھ چھوڑیں، لیکن وہی نہیں مانے، اور بقول اون چودھری جہانگیر ترین کو چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ استعفیٰ دے دیں۔ تو انہوں نے اپنا استعفیٰ، ٹائپ شدہ استعفیٰ، یعنی لکھا نہیں، پہلے سے جیب میں ڈالا ہوا تھا، وہ ٹیبل پر مارا اور چل دیے۔ اب پتہ نہیں صرف ٹیبل پر استعفیٰ دے مارا ہے یا کہیں اور مارا ہے۔ اس کے بعد عثمان بزدار صاحب کی ڈاکٹر صاحبہ سے ملاقات ہوئی، تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے پنجاب میں معاون خصوصی برائے اطلاعات رہنے کی خواہش ظاہر کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پنجاب میں رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں جناب، آپ کو بلایا گیا وفاق میں، اور وہاں پہ خاص صاحب نے کہا کہ انہیں محکمہ بہبود آبادی کا ایڈوائزر لگا دیتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر فضل اللہ شیخوان کے مطابق اگر فیڈرل میں جائیں گی تو پھر وزارت اطلاعات ان کا حق ہے، لیکن وزارت اطلاعات پر فواد چودھری کا قلعہ مضبوط ہے۔ تو وزار صاحب نے انہیں فیصلہ سنا دیا کہ ڈاکٹر صاحبہ استعفیٰ تو دینا پڑے گا، اور آپ کی اگلی نوکری ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، وہاں پہ آپ کو وزارت جو ملے سو ملے، لیکن جو مجھے کہا گیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ بڑے بڑے آج فیصلے ہوئے، جس میں بزدار صاحب نے ایک بار پھر 2-3 مہینے میں جیسے وہ ہوتا ہے اپنی حکومت کو ہلاتے ہیں۔ پہلے تو خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پنجاب میں آئی جی اور چیف سیکرٹری کو ٹکنے نہیں دیتے، لیکن پتہ یہ چلا کہ اس میں اصل جو معاملہ ہے وہ بزدار صاحب کا ہے۔ بزدار صاحب کو بندے پسند ذرا دیر سے ہی آتے ہیں، تو 2-3 مہینے بعد کسی نہ کسی کی وہ قربانی لیتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی کی وزارت یا کسی نہ کسی کرسی ضرور ہلا دیتے ہیں۔ تو اس بار انہوں نے اون چودھری اور ڈاکٹر فضل اللہ شیخوان کو اپنی کیبنٹ میں سے اور اپنی ٹیم میں سے نکال باہر کیا ہے، اور اسد کھوکھر کو انہوں نے لے لیا واپس، اور فیاض الحسن چوہان کی بھی لاٹری نکل آئی ہے۔ وہ بھی بڑے عرصے سے، جب سے وہ وزارت اطلاعات پہ نہیں تھے، کوئی اور محکمہ انہیں ملا تھا، تو بیچارے کبھی کچھ کر کوشش کرتے تھے خبروں میں آئیں، لوگ ان سے رجوع کریں، جیسے وزیر اطلاعات کے آگے پیچھے لوگ پھرتے ہیں خبر کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ وزارت ان کی گئی اور وہ کسی اور محکمے کے وزیر بنے، تو بیچاروں کو خبریں لگوانے کے لیے باقاعدہ رابطے کرنے پڑتے تھے۔ اور ایک آدھ دفعہ تو انہوں نے اپنی ویڈیو بھی چلوائی جس میں ٹریفک کھلواتے ہوئے پائے گئے کہ بڑے نیک دل انسان وہ اترے، اور انہوں نے جناب کہا ہٹو بچو ٹریفک کھولو، اس کی ویڈیو بھی انہوں نے بڑے چینل پر نشر کروائی کہ شاید خاص صاحب کی نظر سے گزرے اور میری وزارت مجھے واپس مل گئی۔ تو مبارک ان کو، وزارت تو میرا خیال ہے واپس مل جائے گی یا مل گئی ہے، لیکن ان کا نام فائنل ہو چکا ہے۔ اور اہم خبر یہ کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ بڑا ہی پیچیدہ رخ اختیار کر رہے ہیں، اور ابھی اطلاعات یہ ہے کہ افغان طالبان نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو چمن بارڈر کراسنگ ہے اس پر آمد و رفت بند کرا دی ہے۔ اس کے علاوہ باب دوستی یہ بھی بند کرا دیا ہے، اور پیدل آمد و رفت بھی معطل ہوگی۔ تو افغانستان میں طالبان تیزی سے پینیٹریشن کر رہے ہیں، تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو 2 بارڈر ہیں، چمن کا بارڈر اور اس کے بعد باب دوستی، یہ یہاں پہ لوگ ٹریڈ کرتے ہیں، افغان ٹریڈ ٹرانزٹ جو ہوتی ہے وہ، اور امپورٹ ایکسپورٹ، یہ سارے جو پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ ہے یہ فی الحال رک گئی ہے یا روک دی گئی ہے۔ طالبان کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے روکی ہے، اور پاکستان میں بھی پاکستان جو کام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باب دوستی بند کر دیا ہے، اور اب جو لوگ ادھر گئے تھے وہ ادھر پھنس گئے ہیں، جو ادھر آئے وہ ادھر پھنس گئے ہیں۔ تو ایف آئی حکام کے مطابق اب پیدل آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ کسٹم حکام بتا رہے ہیں کہ جناب تمام ٹرانزٹ بند ہو گئی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو گئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھی خاصی ٹریڈ ہوتی ہے، اور افغانستان کی جو بہت سارا دار و مدار پاکستان سے جو جانے والی اشیاء ہیں جن میں خوراک اور دیگر چیزیں شامل ہیں وہ بھی روک دی گئی ہیں یا رک گئی ہیں۔ تو یہ ایک
کوئی خطرے کی بات بھی ہے، یعنی الارمنگ بھی ہے، اور دوسرا یہ خطے میں آنے والے جو صورتحال ہے اگلے چند دنوں میں جو پیدا ہوگی اس کے بارے میں بھی ایک بہت ہی الارمنگ چیز ہے. یعنی نظر آ رہا ہے کہ طالبان جب افغانستان کے اندر آئیں گے تو پھر اس کے بعد حالات و واقعات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں. تو فی الحال تو افغان پاکستان ٹریڈ جو ہے وہ بند ہوئی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہوئے اور بڑا موضوع یہ ہے، اور وہ موضوع وہ بات وجہ نزاع بنی ہوئی ہے. اس پہ نزاع بھی ہے اور مزاح بھی ہے. وجہ نزاع یہ کہ امریکی صدر پاکستانی پرائم منسٹر کو ٹیلی فون نہیں کر رہے، اور یہ بات تب پتہ چلی جب ہم پاکستانی حکام کی جانب سے، یعنی ہماری طرف سے یہ کہا گیا کہ کیوں امریکی صدر پاکستان کے ساتھ رابطے میں نہیں آ رہے. پاکستان اس میں خاصا وریڈ ہے کیونکہ معاملہ ہے افغانستان کا اور اس خطے میں پیدا ہونے والے سچویشن کا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی سچویشن ہے جو کہ رشیا اور افغانستان کی لڑائی کے بعد جس طرح امریکہ نکلا تھا، اس بار بھی امریکہ پتلی گلی سے نکل رہا ہے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم نے نکلنے نہیں دینا، وہ نکل گئے ہیں، تو اب اس پر کیا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی گفتگو سنیں تو پھر آگے اس پر بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن اوائڈ کر رہے ہیں بات کرنے کو بیکاز ہی لیک سبسٹنس. وہ ان کے پاس جو بائیڈن سٹرانگ فوٹنگ پر نہیں ہے عمران خان سے بات کرنے کے لیے. عمران خان جب بات کرے گا تو نہ وہ پریزیڈنٹ مشرف ہے، نہ وہ گیلانی ہے، نہ وہ نواز شریف ہے. عمران خان جب بات کرے گا پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے تو بات کس پہ ہو؟ ریجنل پیس پہ ہوگی نا. صرف افغانستان کے لینس سے تو پاکستان کو نہیں دیکھا تو جائے. آپ کے خیال میں جنرل مشرف، گیلانی یا نواز شریف جب بات کرتے تھے تو وہ کیا بات کرتے تھے؟ میں وہ بات اس وقت کرتے تھے جب پریزیڈنٹ مشرف نے بات کی تو یو این ریزولوشن کا ایک کور لے کے آ رہے تھے وار آن ٹیرر کا، اور ایک کولیشن یو این بنا کے آ رہا تھا. اس وقت جب بات کی پریزیڈنٹ بش نے یا ان کے وہ جو تھے رچرڈ آرمیٹیج، وہ بات اور کانٹیکسٹ میں اس تھی. وقت تو ابھی یو این کا کور بھی نہیں تھا جب رچرڈ آرمیٹیج کی کال آئی تھی. اس وقت تو اس نے ود اس آر اگینسٹ اس، اور ہم نے کہا کہ انسٹنٹڈ سپورٹ آفر کر رہے اس ہیں. کی بات یہ تھی کیونکہ they had decided they were coming through UN under resolution 1337. 1337 اس کے بعد آئی تھی. ہم نے سپورٹ اسے پہلے آفر کر دی. نہیں سپورٹ آفر کر دی تھی بٹ اٹ واز ڈیسائیڈڈ. اسی طرح جب بل کلنٹن نے بلایا، کیونکہ آپ نے یہ جو فرق ایک لائن ڈرا کی میں نہیں سمجھ سکا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک یہ ہے. دوسرا بل کلنٹن نے جب نواز شریف کو بلایا کہ آپ ادھر آ جائیں اور غیر مشروط وڈرول فرام کارگل. سر میٹنگ کی ریکویسٹ کہاں سے گئی تھی؟ آپ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ کارگل کے بعد میں پڑھ چکا ہوں. ریکویسٹ گئی تھی کہیں سے ریکویسٹ نہیں، ادھر سے گئی تھی، پرائم منسٹر کی طرف یہاں سے گئی تھی. پرائم منسٹر کی طرف سے گئی. ایٹ ہز اون؟ یس آف کورس. ناٹ آن دی not on the request of the Pakistan Army, not at all. یہ پرائم منسٹر نواز شریف کی اپنی ریکویسٹ تھی اور وہ 4 جولائی کو جانا چاہتے تھے اور غیر مشروط کیوں جانا چاہتے تھے؟ اگر جنرل مشرف واز ہیپی آرمی چیف کے طور پہ کہ ٹھیک ہوں میں تگڑا کر رہا ہوں، تو پرائم منسٹر کیوں جانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ پرائم منسٹر صاحب چاہتے تھے کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. وہ برجیش مشرا کو پہلے میسج دے کے بھیج چکے تھے ان کے جو واجپئی کے پاس کہ میں ان 4 جنرلز کو سزا دوں گا اس جنگ کے بعد. یہ میسج وہ برجیش مشرا کے ذریعے پہلے بھیج چکے تھے واجپئی کو. اس کے بعد یہ بات ہوئی امریکہ جانے کی. اور امریکہ جا کے کہنے گئے تھے کہ وہ فوج سے کہیں کہ وہاں سے واپس آ جائیں. وہ حکمران جماعت اور اس کے ہم خیال لوگ یہ تو شکوہ کر رہے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اب تک خان صاحب کو فون کیوں نہیں کیا، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ خان صاحب نے جو بائیڈن کو کتنی کالیں کی ہیں. آگے سے مکمل خاموشی ہے، اور یہ خاموشی وہ نہیں جیسے دلہن کی خاموشی ہوتی ہے جسے رضامندی ظاہر کر لیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی ناراضگی ہو، تو اصل فکر اور تشویش یہی ہے کہ امریکی صدر کا نو لفٹ کا بورڈ لگانا بے چینی اور بے قراری میں اضافے کا باعث ہے. اگر امریکہ ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کر ہم پر چڑھ دوڑا تو نقصان کس کا ہوگا؟ بے شک ہم کمزور نہیں ہیں، طاقتور ہیں، لیکن دوسرا فریق طاقتور بھی ہے اور بد مزاج بھی ہے. جبکہ مشرقی سرحد پر بھارت اور مغربی سرحد میں قائم حکومت ہم سے خار کھائے ہوئے ہیں. تو یہ خوشگمانی ہمیں لے ڈوبے گی کہ امریکہ خان صاحب کے سوالات سے گھبرا رہا ہے. یہ خوش فہمی یا خوشگمانی ہو سکتی ہے کہ جی بائیڈن اس لیے فون نہیں کر رہا کہ خان صاحب کہیں کو سوال نہ پوچھ رہے کہ آپ پتلی گلی سے کیوں نکلے.
تو اللہ کرے یہی بات ہو، یعنی امریکہ ہم سے گھبرا رہا ہو، یہ نہ ہو کہ امریکہ ناراض ہو اور جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی، تو اللہ کرے یہی بات ہو کہ امریکہ خوف کی وجہ سے ہمارے منہ نہیں لگنا چاہتا، لیکن اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ اگر ناراض ہو کر ہمارے منہ لگ گیا تو پھر اب میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو معاملہ ڈپلومیٹک یا سفارتی طریقے سے حل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں فضول قسم کی بڑھ کے مارنے سے پاکستان کے لیے کوئی بھلائی کا کام نہیں ہو رہا بلکہ خطرات بڑھ رہے ہیں۔ آپ خواہ مخواہ وہ کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، تو اس وقت لگتا یوں ہے کہ جس قسم کی ہماری ڈیسپریشن ہے اس میں آ بیل مجھے مار والا سین نہ ہو۔ اگر سین تو یہ ہے کہ امریکہ ہمیں اس معاملے میں چھوڑ کر نکل رہا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی امریکہ جیسے افغان وار میں بھاگا تھا، روسیہ اور افغانستان وار میں اس دفعہ بھاگ رہا ہے، تو تب تو سمجھ میں آتی ہے بات، ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن اگر معاملہ دوسرا نکلا اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور بات کرتے ہیں نواز شریف کے لندن میں قیام کے حوالے سے جو ویزا میں توسیع کی درخواست دی گئی تھی وہ مسترد ہو گئی، اس پر وزیر قانون رہے ہیں اور بہت سینئر پولیٹیشین ہیں اعتزاز احسن، دیکھتے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ واچ دس۔ برطانیہ کے اگر عمومی سٹینڈرڈز کو اور ضابطوں اور قواعد کو دیکھا جائے ان کی، تو 3-4 مہینے تو لگ سکتے ہیں، اور اپیل کی سماعت میں، اور اب اگر اپیل بھی ڈسمس ہو جاتی ہے تو پھر میاں صاحب کو اگر کوئی اور ملک لینے کو تیار ہو تو میاں صاحب ادھر جا سکتے ہیں، وہ پاسپورٹ ہو یا نہ ہو۔ یہ پاسپورٹ تو ضروری ہے، اگر ملک ڈیمانڈ کر کے آپ پاسپورٹ لے کے آؤ، اگر ملک ہے آپ آ جاؤ، اور سعودی عرب ہی کہتے تو میاں صاحب کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی پناہ گاہ مل جائے جہاں ان کو پاسپورٹ کے بغیر ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، میں ایسے کیسے اب مجھے نہیں پتا، شاید انڈیا تیار ہو جائے کہ جی آپ آ جائیں ہمارے پاس، انڈیا ایسی کھیلنے کو تو تیار ہوگا، تو گو میاں صاحب نہیں اس میں آئیں گے، آئی ایم شیور، بٹ یہ اس قسم کی پناہ تو آفر کی جائے کہ میاں صاحب نے اپنی حکومت میں اپنی گڈ ول اور فیملی کی گڈ ول دنیا کے حکمرانوں میں بنائی ہے، اور بنائی ہے کانشیسلی۔ ملک کو اس کا فائدہ ہو نہ ہو، پر قطری شہزادے خط لکھنے کو تیار ہیں اور جھوٹا خط لکھنے کو تیار ہیں میاں صاحب کے لیے۔ میاں صاحب کے لیے یہ یو اے ای میں بڑی شہزادوں میں گڈ ول ہے۔ سعودی عرب نے پچھلی دفعہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کی ذات کے، انہوں نے اپنے پرائم منسٹرشپ کے عہدے کو، جو کہ ملک کا عہدہ تھا، کو اپنی ذات اور اپنی بزنس کو اور ذاتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے بہت استعمال، فوراً اسی صورت میں آ سکتے ہیں کہ اگر وہ خود فیصلہ کرے، میاں نواز شریف خود فیصلہ کر لے کہ میں پاکستان واپس جاتا ہوں، یہ رسوائی بڑی زیادتی ہے، تو پھر وہ یقیناً۔ دیکھیے، سربراہان مملکت سے تعلقات اچھے ہوں تو اس کا فائدہ سبھی کو ہوتا ہے، ملکوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کسی کو جو بائیڈن کے فون کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، کسی کو یہ رونا پڑتا کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا۔ تو سربراہان مملکت سے تعلقات اچھے ہوں تو پھر ادھار لینے کے لیے فوجی سربراہان کو خود نہیں جانا پڑتا۔ اب نواز شریف کے بارے میں ان کے مخالفین سے رائے لی جائے گی تو ان کے منہ سے اسی طرح کے پھول جھڑیں گے، کوئی کلمہ خیر تو نکلے گا نہیں۔ نواز شریف کے ووٹر اور سپورٹر تو یہ کہیں گے نہیں کہ نواز شریف بھارت چلے جائے یا بھارت انہیں پناہ دے سکتا ہے۔ اب یہ پھول تو صرف مخالفین کے منہ سے جھڑ سکتے ہیں یا ان کے منہ سے جن میں بغض نواز شریف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ تو بعض اوقات بندہ اپنی غلطیوں سے اپنے دوستوں کو اپنا دشمن بھی بنا لیتا ہے۔ تو اعتزاز احسن کا معاملہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اعتزاز احسن نواز شریف کے وکیل بھی رہے ہیں، ان کی رائے اپنی جگہ پر، مگر وہ بہت آگے کا سوچ رہے ہیں۔ نواز شریف تو بار بار خود واپس آنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے لوگ انہیں واپس آنے سے منع کر رہے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اگر واپس گئے تو ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یعنی ہنوز دلی دورس۔ تو یہ جو زہر میں بھری اور نفرت میں ڈوبی اور بغض میں لتھڑی گفتگو ہے، یہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ
کوئی کس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں ندیم ملک کے ساتھ. ندیم ملک کے پروگرام میں سابق وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز اور آج کل وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کچھ ایجاد کر لیا ہے شبلی فراز صاحب نے، جیسے فواد چودھری صاحب نے کیا تھا. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. بالکل آج آپ مشینیں بنا کے لے کے گئے ہیں پرائم منسٹر کو دکھانے کے لیے، بالکل جی. تو وہ اس مشین کو ٹیمپر کیسے کرنا ہے ووٹ چرانے کے لیے، یہ طریقہ آپ نے ڈھونڈا ہے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو کہ الیکشن میں دھاندلی پہ کی وجہ سے ہی یہ اقتدار میں آتے تھے، الیکشن لڑتے تھے. یہ ان کے لیے بری تو خبر آپ کی ہے. مشین روکے گی اس ہماری کام کو؟ مشین جو ہے انشاءاللہ تعالی، یہ میں آپ کو اس کے 3 فیچرز میں کوئکلی بتاتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ استعمال کے لیے آسان ہے جو ووٹ ڈالنے والا ہے، اور جو الیکشن کمیشن کا پریزائڈنگ آفسر ہے ان کے لیے آسان ہے استعمال کے لحاظ سے. دوسرا کیا ہے کہ اس کو نہ ہیک کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں بگز ڈالی جا سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی آپریٹو سسٹم نہیں ہے، اس لیے اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا. اور بگز کی جہاں تک تعلق ہے، وہ انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس بایو لیے میٹرکس لے گا، تھم امپریشن لے گا، یا آئرس کرے گا، اسکین کیا کرے گی یہ مشین نہیں. آپ کی؟ جو آپ کی جو اویلیبلٹی ہوگی، جو آپ آئیں گے، آپ کا جو الیکشن کمیشن کی جو ووٹر لسٹ ہے آپ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ، آپ کی تصویر کے ساتھ، وہ اس کو اوکے کرے گا. یہ آئے گا، جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ اس کو کنفرم کرے گا، ووٹ کا بٹن دبائے گا، اپنے پسندیدہ اس کے ہاتھ میں کاغذ آئے گا جو بیلٹ پیپر ہے، وہ بیلٹ پیپر لے کے وہ تو ادھر آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ کے جتنے بایو ووٹ پڑے میٹرکس ہیں نہیں لے گا یہ مشین؟ نہیں، بایو میٹرکس نہیں لے گا. بیکاز دیکھیں اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں مختلف ایج کے مختلف طبقوں کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ عرصے یہ نہیں ہوتی ہے، اپنے جو نشانات وہ ہو جاتے ہیں، مدم ہو جاتے ہیں. میرے اپنے پرابلم، لیکن وہ پھر آپ کی ای وی ایم کیا کام کرے گی؟ نہیں، ای وی ایم جو ہے نا بیسیکلی ووٹ کو آئرس یوز کریں. دیکھیں نا، ووٹ کو جو ہے تو 100 ووٹ کسی نے اکٹھا ہی ڈال دیا، نہیں، یہی تو میں بات ہے کہ انشاءاللہ میں ایک پریزنٹیشن کروں گا، آپ سب پوچھیں کوکر صاحب سے. اپوزیشن والوں کوکر کو صاحب یہ ای وی ایم فواد چودھری صاحب جب وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھے تو انہوں نے 2 منہ والے وینٹیلیٹر ایجاد کیے تھے، یعنی ایک وینٹیلیٹر جو 2 مریضوں کو یا اس سے زیادہ کو لگ سکتا تھا. پھر نہ وینٹیلیٹر رہا، نہ فواد چودھری وزارت میں رہے. اب جناب شبلی فراز صاحب الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں انہیں خود بھی نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. تو اس سے زیادہ دیدہ دلیری اور کیا ہو سکتی ہے کہ حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ووٹنگ بھی کرانا چاہتی ہے اور مشین بھی اپنی تیار کردہ استعمال کرنا چاہتی ہے. اور یہ پہلی دنیا کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوگی جس میں بایو میٹرک سسٹم نہیں ہوگا. یعنی ترقی یافتہ ممالک میں کولڈ ڈرنکس لینے کے لیے خودکار مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں سکہ ڈالے نا آپ تو کولڈ ڈرنک باہر آ جاتی ہے. تو شاطر لوگ ایک ہی سکے سے کئی ڈرنکس نکال لیتے ہیں اور سکہ بھی ضائع نہیں ہوتا. تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو پاکستان نے بنائی ہے وہ لگتا ہی ہو کہ وہ اسی قسم کی مشین ہے، یعنی کوئی خودکار مشین ہے جو ووٹ کی گنتی کے لیے استعمال ہوگی اور اس میں سے ووٹ نکلے یا نہ نکلے، چلے کولڈ ڈرنک تو نکلے گی. اب جس وزارت کے وزیر جناب فواد چودھری یا شبلی فراز صاحب ہوں، اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی مہارت بھی ویسی ہوگی جیسی سربراہان کی ہے. تو آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام خلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.